السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے لیسن 11 لے کے آئی ہوں، جزم سکون۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس لیسن کو۔ اس سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ جزم یا سکون۔ ہدایت نمبر 1، سب سے پہلے طلبہ کو جزم کی پہچان کرائیں کہ اس کی شکل یوں واو کی طرح مڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے اور اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ ہدایت نمبر 2، جس حرف کا جزم ہو اسے مجزوم کہتے ہیں، مجزوم اور ساکن بھی کہتے ہیں۔ نیز جزم والا حرف اپنے سے پہلے حرف سے ملا کر اکٹھا پڑھا جاتا ہے۔ جزم یا سکون کی کوئی آواز نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ محتاج ہوتا ہے اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھنے کے۔ حمزہ زبر با ساکن اب، حمزہ زیر با ساکن اب، حمزہ پیش با ساکن اب، اب اب اب۔ حمزہ زبر تا ساکن ات، حمزہ زیر تا ساکن اٹ، حمزہ پیش تا ساکن اٹ، اٹ اٹ اٹ۔ حمزہ زبر سا ساکن اس، حمزہ زیر سا ساکن اس، حمزہ پیش سا ساکن اس، اس اس اس۔ حمزہ زبر جیم ساکن اج، حمزہ زیر جیم ساکن اج، حمزہ پیش جیم ساکن اج، اج اج اج۔ حمزہ زبر ہا ساکن اح، حمزہ زیر ہا ساکن اح، حمزہ پیش ہا ساکن اح، اح اح اح۔ حمزہ زبر خا ساکن اخ، حمزہ زیر خا ساکن اخ، حمزہ پیش خا ساکن اخ، اخ اخ اخ۔ حمزہ زبر دال ساکن اد، حمزہ زیر دال ساکن اد، حمزہ پیش دال ساکن اد، اد اد اد۔ حمزہ زبر ذال ساکن از، حمزہ زیر ذال ساکن از، حمزہ پیش ذال ساکن از، از از از۔ حمزہ زبر را ساکن ار، حمزہ زیر را ساکن ار، حمزہ پیش را ساکن ار، ار ار ار۔ جب ہم نے ار پڑھا تو را کو موٹا پڑھا، جب ہم نے ار پڑھا تو را کو موٹا پڑھا، جب ہم نے ار کہا تو را کو باریک پڑھا۔ حمزہ زبر زا ساکن از، حمزہ زیر زا ساکن از، حمزہ پیش زا ساکن از، از از از۔ حمزہ زبر سین ساکن اس، حمزہ زیر سین ساکن اس، حمزہ پیش سین ساکن اس، اس اس اس۔ حمزہ زبر شین ساکن اس، حمزہ زیر شین ساکن اش، حمزہ پیش شین ساکن اش، اس اس اس۔ حمزہ زبر صاد ساکن اس، حمزہ زیر صاد ساکن اس، حمزہ پیش صاد ساکن اس، اف اف اس۔ حمزہ زبر ضاد ساکن او، حمزہ زیر
ضاد ساکن اغ حمزہ پیش ضاد ساکن اغ 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 حمزہ زبر طا ساکن اط حمزہ زیر طا ساکن اط حمزہ پیش طا ساکن اط 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 حمزہ زبر ضا ساکن اغ حمزہ زیر ضا ساکن اغ حمزہ پیش ضا ساکن اغ 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 حمزہ زبر عین ساکن اع حمزہ زیر عین ساکن اع حمزہ پیش عین ساکن اع 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 حمزہ زبر غین ساکن اغ حمزہ زیر غین ساکن اغ حمزہ پیش غین ساکن اغ 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 حمزہ زبر فا ساکن اف حمزہ زیر فا ساکن اف حمزہ پیش فا ساکن اف 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 حمزہ زبر قاف ساکن اق حمزہ زیر قاف ساکن اق حمزہ پیش قاف ساکن اق 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 حمزہ زبر کاف ساکن اق حمزہ زیر کاف ساکن اک حمزہ پیش کاف ساکن اک 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 حمزہ زبر لام ساکن ال حمزہ زیر لام ساکن ال حمزہ پیش لام ساکن ال 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 حمزہ زبر میم ساکن ام حمزہ زیر میم ساکن ام حمزہ پیش میم ساکن ام 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 حمزہ زبر نون ساکن ان حمزہ زیر نون ساکن ان حمزہ پیش نون ساکن ان ان حمزہ زبر ہا ساکن اح حمزہ زیر ہا ساکن اح حمزہ پیش ہا ساکن اوہ اح اح اوہ حمزہ زبر حمزہ ساکن حمزہ زیر حمزہ ساکن ای حمزہ پیش حمزہ ساکن او او جزم کی صورت میں ان حروف قاف طا با جیم دال کو ہلا کر پڑھا جائے ساکن حرف ہلا کر پڑھنے کو قلقلہ کہتے ہیں۔ ہلا کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے جیسے آپ نے پڑھا قاف اق اق اب اد دال اد ایسے پڑھنا غلط ہوگا۔ یہ آپ پڑھیں گے تو اس کا مطلب آپ نے اپنے حرف کے اوپر جما دیے زبان کو، یعنی زبان وہیں پہ ٹک گئی۔ اق اد اب اد اد ایسے نہیں پڑھنا، آپ کو قلقلہ کرنے کا مطلب ہلانا ہے، جنبش دینا ہے۔ اق دوبارہ پھر سے آواز دہرا کے آئے منہ سے، اق اب اج عبد، اس کو کہتے ہیں قلقلہ کرنا، ٹھیک ہے، یعنی آواز دوہری آواز منہ سے آئے۔ ہدایت نمبر 3، قلقلہ صرف انہی 5 حروف میں کیا جائے۔ ان 5 حروف کے علاوہ باقی حروف کی ادائیگی میں احتیاط سے کام لیا جائے اور بچوں کو حروف قلقلہ کی آواز پڑھ کر بتائیں۔ نیز بچوں کو بھی یہ بتایا جائے کہ کون سا حرف کس حرف سے مل کر کس طرح پڑھا جائے گا۔ ہدایت نمبر 4، بعض لوگ ساکن حرف کو ادا کرتے وقت ہلا دیتے ہیں، ایسا کرنا غلط ہے، بلکہ ساکن حرف کو پوری مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ مخرج سے ادا کیا جائے۔ قاعدہ نمبر 2، جس را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو وہ را پر موٹی پڑھی جائے گی، جیسے ارحم، ارسل وغیرہ، اور جس طرح ساکن سے پہلے زیر ہو وہ را باریک پڑھی جائے گی، جیسے فاصبر وغیرہ۔
اس کا مطلب ہے کہ را کو موٹا پڑھا جائے گا جب زبر ہوگی، پیش ہوگی، اور جب را کے نیچے زیر ہوگی یا را سے پہلے زیر ہوگی تو اس را کو باریک پڑھیں گے۔ ہجے کا طریقہ آپ کے سامنے لکھا ہے۔ ساکن حرف کے ہجے اس طرح ہوں گے۔ جو لوگ ہجے نہیں کر پاتے ہیں وہ لوگ ہجے کس طرح کریں گے؟ نون زبر با، نب، تا زبر تا، نب تا، ہا زیر لام، ہل، یعنی جس پر زبر ہے اس کو اگلے والے حرف کو یعنی ساکن ہے نا، تو ساکن تو ہمیشہ اس کی تو کوئی آواز نہیں ہوتی، ساکن جو ہمیشہ اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ مل کے پڑھنے کے لیے محتاج ہوتا ہے، اس لیے اس کی ہجے اس طرح ہوگی۔ نون زبر با، نب، تا زبر تا، نب تا، ہا زیر لام، ہل، نب تہل۔ اس کلمے نے جزم با کو نون سے اور لام کو ہا سے ملا دیا۔ چلیے اس کی ہم مشق کرتے ہیں، اس کو بہت دھیان سے دیکھیں۔ صاد کیسے اس کی ہجے کریں گے؟ صاد زیر با، سب، غین دو زیر غین، سب غین۔ صاد پیش با ساکن، صب، ہا دو زبر الف، حن، صب حن۔ فا زیر تا، فت، نون زبر نا، فتنا، تا دو پیش تن، فتنتن۔ اب یہاں پہ ہا جو ہے اس ہا کو نہیں پڑھیں گے، فتنتن پڑھیں گے۔ اگر جب ہم پڑھیں گے فتنہ تب ہم تا نہیں پڑھیں گے۔ میم پیش سا ساکن، مسقا زبر قا، مسقا، لام زبر لا، مسقلا، تا دو پیش تن، مسقلتن۔ حمزہ زبر جیم، اج، را دو پیش رن، اج رن۔ سب غن، صب حن، فتنتن، مسقلتن، اجرن۔ ایک طریقہ یہ ہے پڑھنے کا، اس کو کہتے ہیں ہم نے وصل کرنا۔ اب وقف کیسے کریں گے؟ سبغ، صبح، فتنہ، مسقلہ، اجر۔ یہ دو طریقے ہیں پڑھنے کے، دونوں طریقے ہم نے آپ کو بتا دی ہیں۔ ایسے ہی دوسری لائن دیکھتے ہیں۔ زا زبر جیم، زج، را زبر را، تا دو پیشتن، زجراتن۔ زا زبر حا، زح، فا دو زبر الف، فن، زح فن۔ نون زبر خوا، نخ، لام دو پیش لن، نخ لن۔ با زبر خا، بخ، سین دو زبر الف، سن، بخ سن۔ قاف زبر دال، قد، حا دو زبر الف، حن، قد حن۔ زجرتن، زحفن، نخل، بخسن، قد ہن۔ زجرہ، زحفہ، نخل، بخس، قد حا۔ عین پیش زال ساکن، عز، را دو زبر الف، رن، عز رن۔ نون پیش زال ساکن، نز، را دو زبر الف، رن، نز رن۔ ہا زبر را، ہر، سا دو پیش سن، ہر سن، ہر سن۔ عین زبر را، عر، شین دو پیش شن، عر شن۔ جیم پیش زا، جز، حمزہ دو پیش ان، جز ان۔ عذرن، نذرن، حرثن، عرشن، نزء۔ عذرا، نذرا، حرث، عرش، جزء۔ میم زیر سین، مس، کاف دو پیش کن، مسکن۔ میم پیش شین، مش، راد زیر کاف دو پیش کن، مشرکن۔ نون زبر شین، نش، طا دو زبر الف، طن، نشطن۔ فا زبر صاد، فصل، لام دو پیش لن، فصلن۔ قاف
زبر ضاد قاض با دو زبر الف بن قاض بن مسکن مشرک نشطا فصل قضبا مسك مشرك نشطا فصل قضبا نون پیش طوا نطق فا زبر فا تا دو زبر تن نطفة نطفة حمزہ زبر ضاد اض لام زبر لام میم پیش مو اظلم میم پیش عین مع تا زبر تا دال دو زیر دن معتد با زبر عین باع ضاد دو زیر ظن باعظ میم زبر غین مغ فا زیر فی را زبر را مغفرة تا دو پشتن مغفرة نطفة أظلم معتد بعض مغفرة نطفة أظلم معتد بعض مغفرة نون زبر فا نف صاد دو پیش سن نفس نون زبر قاف نق عین دو زبر الف عن نق عن ذال ذیل کاف ذک را دو پیش ارون ذک ارون میم پیش کاف مک ثا دو زیر سن مک سن میم زیر لام مل حا دو پیش حن مل حن نفس نقعا ذكر مكث ملح نفس نقع ذكر مكث ملح شين زبر ميم شم سين دو زبر ألف سن شم سن با زبر ها بح جيم زبر جا تا دو زیر تن بح جاتن شين زبر ها شہ را دو زیر رن شہرن کاف زبر حمزہ کا سین دو زبر الف سن کا سن میم پیش حمزہ ساکن مو میم زیر می نون دو پیش نون مؤمن شمسن بہجتن شہرن کأسن مؤمن شمس بہجہ شہر کأس مؤمن با زبر حمزہ ساکن با سین دو پیش سن با سن شین زبر حمزہ ش نون دو پیش نون ش نون لام پیش حمزہ ساکن لو لام پیش حمزہ دو زبر الف ان لو لو ان بأس شأن لؤلؤا بس شن لؤلؤا اور اس کو وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے بس شن لؤلؤا قاعدہ 3 جس کلمے کے آخر حرف پر جزم ہو اسے وقف کرنے کی صورت میں اسے اسی طرح ہی پڑھا جائے گا جیسے فرغب پھر اگر وقف کریں تو اسے فرغب ہی پڑھا جائے گا حرف پر قلقلہ متحرک ہو اس پر وقف کرنے کی صورت میں اسے ساکن کر کے اچھی طرح قلقلہ کے ساتھ ادا کیا جائے جیسے حسد سے حسد وغیرہ انشاءاللہ آپ کے یہ لیسن سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہمیں کس طریقے سے پڑھنا ہے اگر آپ کے سمجھ میں نہ آئے تو پھر اس کو پاؤز کریں ویڈیو کو پھر اس کو پلے کریں پھر اس کو دیکھیں اور اس کو سمجھیں اس کی پریکٹس کریں جب تک آپ کو یہ لیسن سمجھ میں نہ آ جائے تب تک آپ دوسرے لیسن کو نہ پڑھیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ